بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چرا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی۔ ہوش میں آتے ہی تم پھر اس کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کتاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت بیت میں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت غصہ طاری تھا۔ ابن کثیر سیرت النبی صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 24 تا 27۔